شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو ایک فراغ و ہموار میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں اور خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے۔ یہ اعلان سن کر اہل محشر میں سے بہت تھوڑے لوگ جو اہل اسلام میں ہوں گے اٹھیں گے، یعنی مجمع سے نکل کر باہر آئیں گے اور حساب کتاب کے مرحلہ سے گزرے بغیر جنت میں چلے جائیں گے، پھر باقی لوگوں سے حساب کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دن قیامت کے دن کے بارے میں پوچھا گیا جو 50,000 سال کے برابر ہوگا کہ اس کی درازی کیا ہوگی، یعنی جب وہ دن اتنا زیادہ لمبا ہوگا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ حساب کتاب اور اپنا فیصلہ سننے کے لیے اس دن کھڑے رہ سکیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، وہ دن کامل مسلمان پر آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دن اس کامل مسلمان کے لیے اس فرض نماز کے وقت سے بھی زیادہ آسان اور ہلکا ہو جائے گا جس کو وہ دنیا میں پڑھتا تھا۔ تشریح: یہ حدیث بھی پہلی حدیث کی طرح اہل ایمان کے حق میں بشارت ہے کہ اگر وہ ایمان کامل کے حامل ہیں اور ان کی دنیاوی زندگی اعمال صالحہ سے معمور ہے تو انہیں قیامت کے دن کی طوالت اور سختی سے مضطرب ہونے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اور وہ دن تمام درازی و سختی کے باوجود ان کے حق میں اس طرح گزر جائے گا جیسے انہوں نے کوئی فرض نماز پڑھ لی ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔